جو دین ہم لوگوں تک پہنچا ہے اس میں میرے نبی کا خون شامل ہے، صحابہ کا خون شامل ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب ننھے علی اصغر کے حلقوم کو تیر چھید کر پار کر گیا، گلے سے جو خون نکلا اس خون نے اسلام کو تراوٹ بخشی ہے۔ اتنی مشکلوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج صاحب اسلام رسول گرامی وقار اور پروردگار عالم کی شان میں اور اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت و رفعت میں گفت و شنید کا موقع ملا ہے۔ اگر اس میں ہم کوتاہی برتیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنے خون کی ندیاں بہا کر اسلام کو سرسبز و شاداب کیا ہے، ویسے ہی ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جہاں اسلام کی بات ہو وہاں سب کچھ نچھاور کر دیں اور یہ کہیں کہ اولاد بعد میں ہے، دولت بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے۔ عادت کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چند اشعار حصول برکت کے لیے مجھ سے بھی سماعت فرما لیں۔ میرے امام نبی کی نعت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی تمہارے لیے، تمہارے لیے، اور کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق فیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے مزار پاک میں جیسے ظاہری زندگی میں باحیات تھے ویسے آج بھی باحیات ہیں۔ کون کون لوگ حضور ضیاء الاولیاء غوث پاک کو زندہ مانتے ہیں؟ اگر زندہ مانتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے شہادت گواہی دیں، سماعت کریں۔
تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ شہید سے بڑھ کر اولیاء کرام کا مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ نقیب صاحب، فقہ کی ایک اصطلاح ہے دلالت النص، جس کا مطلب ہوتا ہے جو کسی حکم منصوص کی علت پر دلالت، یعنی ایک چیز سے اگر دوسری چیز کا علم حاصل ہو تو اسی کو دلالت النص کہتے ہیں۔ جیسے جب اعلان ہوا ہوگا کہ یہاں پر عرس ضیاء الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ منایا جائے گا، تو صرف اتنا سن کے کہ عرس منایا جائے گا آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت کی نقابت ہوگی، کسی کی تلاوت ہوگی، کسی کی نعت خوانی ہوگی، کسی کی تقریر ہوگی۔ تو ایک چیز سے اگر دوسری چیز کا علم ہو، نتیجہ مل جائے تو اسی کو دلالت النص کہتے ہیں۔ تو اللہ نے صریح الفاظ میں فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ آپ بتائیں، ماں باپ کو اللہ رب العزت نے اف کہنے سے منع کیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو نہ اف کہو نہ انہیں جھڑکو۔ اب اگر کوئی کہے کہ ماں باپ کو گالی دی جا سکتی ہے، مارا جا سکتا ہے، تو آپ کہیں گے نادان، جب اف کہنا منع ہے تو گالی دینا مارنا یہ تو اور بڑا جرم ہو جائے گا۔ جو چیز نچلے درجے کے لیے لاگو ہوتی ہے وہ چیز اوپر والے درجے کے لیے بدرجے اولا لاگو اور نافذ ہوتی ہے۔ شہید کو اللہ نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ جب شہید زندہ تو شہید سے بڑھ کر علماء کا مرتبہ ہے، علماء بھی زندہ۔ حضرت بالکل پوری توجہ آپ کی حدیث پاک کی روشنی میں سنیے، شہید سے بڑھ کر علماء کا مرتبہ ہے، علماء بھی زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے عالم کو دیکھ لیا وہ جنتی ہے، گویا کہ وہ جنتی ہو گیا۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرش کے نیچے ایک شہر آباد ہے، مشک اصفر کا بنا ہوا، اس شہر کے دروازے پر ایک فرشتہ روزانہ یہ اعلان لگاتا ہے، وہ فرشتہ روزانہ یہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ روزانہ یہ صدا دیتا ہے، روزانہ یہ آواز دیتا ہے کہ اے لوگوں سنو، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی، اور جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی، اور جس نے خدا کی زیارت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ علماء جنتی تو ہے ہی، اگر ان کے نورانی چہرے پہ کوئی نظر ڈال دے تو نظر ڈالنے والا بھی جنتی ہو جائے۔ تو شہید سے بڑھ کر علماء کا مرتبہ ہے، اور علماء سے بڑھ کر اولیاء کرام کا مرتبہ ہے۔ جب شہید زندہ تو علماء بھی زندہ، علماء زندہ تو اولیاء کرام بھی زندہ۔ اب میں نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ کون کون زندہ ہیں، سنو۔ امام اعظم ابو حنیفہ زندہ ہیں، امام شافعی زندہ ہیں، امام مالک زندہ ہیں، امام احمد بن حنبل زندہ ہیں، امام جعفر زندہ ہیں، امام ابو یوسف زندہ ہیں، امام موسیٰ کاظم زندہ ہیں، امام باقر زندہ ہیں، غوث اعظم زندہ ہیں، خواجہ غریب نواز زندہ ہیں، قطب الدین بختیار کاکے زندہ ہیں، بابا فرید الدین گنشکر زندہ ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی زندہ ہے، نظام الدین اولیاء زندہ ہے، سید سالار مسعود غازی زندہ ہے، مخدوم اشرف زندہ ہے، مخدوم مہدی زندہ ہے، فقیہ ملت زندہ ہے، شعیب الاولیاء زندہ ہے، صدر الشریعہ زندہ ہے۔ جب یہ اولیاء کرام زندہ ہے تو ضیاء الاولیاء بھی زندہ ہے۔ اب توجہ، جب اولیاء کرام زندہ ہے، جب ولی اللہ زندہ ہے تو محمد رسول اللہ زندہ کیوں نہیں؟ اب قربان جاؤ پرندے کے تاجدار پر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حلیم الطبیعت رفیع المرتبت نے اسی طرف اشارہ کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔
بس آخری بات کہہ کے میں اپنی جگہ لے لوں. تفسیر میں سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو آگے میرا رب کریم خود فرماتا ہے سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. اور اللہ کا انعام کس پر ہے؟ رب فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام ہے نبیین پر، انعام ہے صدیقین پر، انعام ہے شہداء پر، انعام ہے صالحین پر. اب آؤ پھر سے ایک مرتبہ دہراتا چلو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم ہمیں سیدھی راہ چلا. پھر ہمیں پتہ کرنا ہے کہ سیدھا راستہ کون ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. اور اللہ کا انعام کس پر ہے؟ اللہ کا انعام ہے صدیقین پر، اللہ کا انعام ہے نبیین پر، اللہ کا انعام ہے شہداء پر، اللہ کا انعام ہے صالحین پر. جن پر اللہ کا انعام ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اور جو سیدھا راستہ ہے اسی پر اللہ کا انعام ہے. انعام ہے حضرت آدم پر، انعام ہے حضرت نوح پر، انعام ہے حضرت ابراہیم پر، انعام ہے حضرت اسماعیل پر، انعام ہے نبی کونین پر، انعام ہے صدیق اکبر پر، انعام ہے فاروق اعظم پر، انعام ہے عثمان غنی پر، انعام ہے مولا علی پر، انعام ہے امام حسن پر، انعام ہے امام حسین پر، انعام ہے زید العابدین پر، انعام ہے غوث اعظم پر، انعام ہے خواجہ اجمیری پر، انعام ہے حضور ضیاء الاولیاء پر. اور جن پر انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے. اب اگر کل کوئی یہی پوچھے کیا یہاں پر عرس ضیاء الاولیاء منعقد ہوا تھا تو کہہ دینا نہیں، صرف عرس ضیاء الاولیاء نہیں تھا بلکہ جشن صراط مستقیم بھی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس ضیاء الاولیاء علماء اہل سنت. بہت اچھی طرح، کیا بات ہے. جس پر انعام وہی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم ہے غوث پاک کا راستہ، صراط مستقیم ہے خواجہ اجمیری کا راستہ، صراط مستقیم ہے بابا فرید الدین کا راستہ، صراط مستقیم ہے فقیہ ملت کا راستہ، صراط مستقیم ہے مجاہد ملت کا راستہ، اور صراط مستقیم ہے ضیاء ملت کا راستہ. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد کی محبت ہمارے دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا کی زیارت نہ ادا ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام سے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور
मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुझे होश कब की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शबा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शबा वहीं मैंने काटा पड़ा दिया। उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छे